ایک جج وہ ہوتا ہے جس کا بیٹا جو ہے وہ لیٹ نائٹ اپنی گاڑی کے نیچے دو بچیوں کو کچل دیتا ہے، ان کو قتل کر دیتا ہے، اور اس جج کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ ایک جنرل فیض حمید تھے، تو انہوں نے میجر جنرل کی حیثیت میں ایک ہاؤسنگ سکیم کے مالک کو لوٹا۔ اس کے بعد ان کی ترقی ہوتی گئی، وہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی بن گئے، وہ کور کمانڈر بھی بن گئے، پھر وہ ریٹائر ہو گئے۔ آج کے پاکستان میں یہ جو جبر اور ظلم ہو رہا ہے، اس کو جاری رکھنے کے لیے جو برطانوی سامراج کے قوانین ہیں ان کو آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر اس کو تبدیل بھی کیا جاتا ہے تو اس کو نئی شکل میں دوبارہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ دراصل میری روداد ستم نہیں ہے، یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے پاکستان کی روداد ستم ہے، جس میں آئین اور قانون بھی مظلوم ہے، جس میں جمہوریت بھی مظلوم ہے، جس میں میڈیا بھی مظلوم ہے، جس میں انصاف کے ادارے بھی مظلوم ہیں، کیونکہ وہاں پر بیٹھے ہوئے جج جو ہیں اگر وہ کسی کی مرضی کا فیصلہ نہیں کرتے تو پھر ان کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو کہ جسٹس سمدانی کے ساتھ ہوا تھا۔ اب دو طرح کے وکلا ہیں اور دو طرح کے جج ہیں۔ ایک جج وہ ہوتا ہے جس کا بیٹا جو ہے وہ لیٹ نائٹ اپنی گاڑی کے نیچے دو بچیوں کو کچل دیتا ہے، ان کو قتل کر دیتا ہے، اور اس جج کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا جج وہ ہوتا ہے جو پہلے وکیل تھا، پھر جج بن گیا، اور 40 سال تک کسی کو خبر نہیں ہوئی، اور 40 سال کے بعد کسی کو یاد آتا ہے کہ اس کے تو ڈاکومنٹس ہی غلط ہیں۔ اب یہ وہی بات ہے کہ وہ ایک جنرل فیض حمید تھے، تو انہوں نے میجر جنرل کی حیثیت میں ایک ہاؤسنگ سکیم کے مالک کو لوٹا۔ اس کے بعد ان کی ترقی ہوتی گئی، وہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی بن گئے، وہ کور کمانڈر بھی بن گئے، پھر وہ ریٹائر ہو گئے۔ یعنی کہ ان کو پروموٹ کیا جا رہا تھا، ڈیموٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ اب آ کے ہمیں پتہ چلا یہ بہت کرپٹ آدمی تھا۔ تو یہی واقعہ جو ہے یہ ایک جج صاحب پہ بھی صادق آتا ہے۔ ان میں اور فیض حمید میں کوئی مطابقت نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا سسٹم ہے کہ یہاں پر آدمی جب اقتدار میں ہوتا ہے، اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن جب وہ تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے تو پھر اس کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے۔ غداری کے مقدمے جو پہلے درج ہوتے رہے اور جو آج درج ہوتے رہے، ہم ان کو پہلے بھی غلط کہتے تھے، ہم ان کو آج بھی غلط کہتے ہیں۔ ہم نے وکلا جو ہیں، بہت سے وکلا کا بھی ذکر کیا اپنی کتاب میں، جنہوں نے اپنی جرأت اور بہادری سے بہت سے مشکل فیصلے جو ہیں وہ عدالتوں سے حاصل کیے، اور اس میں ایک بدتمیز لڑکی کا بھی ذکر ہے، اور وہ بدتمیز لڑکی کون ہے؟ وہ ہے ایمان مزاری۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ ان تمام بدتمیز لوگوں کے خیالات کی ترجمانی کرتی ہے جو پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ میں نے بہت بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو پہلے کبھی میرے ہیرو تھے، جب ان کا اصل کردار سامنے آیا تو میں نے لکھا یہ تو جسٹس منیر سے بھی گیا گزرا آدمی ہے، کیونکہ انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ میرے خیال سے وہ کردار نہیں تھا جو کہ جسٹس کے ایم سمدانی کا یا جسٹس دوراب پٹیل کا یا جسٹس رانا بھگوان داس کا تھا۔ ہمارے ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے ادریس کھٹک صاحب، ان کو گرفتار کر کے تو فوجی عدالت میں ان کا مقدمہ چلایا گیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ تو جو اس دور میں، پچھلے دور میں فوجی عدالتوں میں جو مقدمے چلتے تھے وہ بھی غلط تھے، اور جو آج سویلینز کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل ان کا کیا جاتا ہے وہ بھی غلط ہے۔ اور آئینی ترامیم کا ذکر ہو گیا، اس پہ میں مزید کیا بات کروں، 26ویں ترمیم کا بھی ذکر ہو گیا، 27ویں ترمیم کا بھی ذکر ہو گیا، لیکن شکر ہے کہ پاکستان میں آپ جیسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ بات ببانگ دوہل کہتے ہیں کہ کوئی آئین میں ترمیم کے نام پر ایسا کام نہ کرو کہ 1973 کے آئین کا چہرہ ہی بگڑ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اب ہمارے پاس، اہل وطن کے پاس، یہ ایک واحد کنسنسس ڈاکومنٹ ہے۔
اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ اس 1973 کے آئین کے بعد آپ کوئی کنسنسس ڈاکومنٹ نہیں بنا پائیں گے. کہاں سے لاؤ گے آپ ذوالفقار علی بھٹو؟ کہاں سے عبد الولی خان کو لے کے آؤ گے؟ کہاں سے غوث بخش بدنجو کو لے کے آؤ گے؟ وہ ولی خان جس پر کہ لیاقت باغ میں ان کے جلسے پہ فائرنگ ہوئی تو وہ لاشیں اٹھا کر پشاور واپس گئے، لیکن انہوں نے واپس آ کے اسمبلی میں آئین جو ہے اس کی منظوری میں اہم کردار ادا کیا. کیا آج کے سیاستدانوں میں اتنی ٹالرنس اور برداشت ہے؟ اس کا جواب آپ کو پتہ ہے. تو یہ دوبارہ نہیں ہوگا. اس لیے اگر آپ نے یہ ملک بچانا ہے، اس کو قائم رکھنا ہے، اس کو مضبوط رکھنا ہے، تو پھر اس آئین کی حفاظت کیجئے. اپنے ہاتھوں سے اگر آپ اس آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. خدا را یہ جو دشمنی کا رویہ ہے آئین کے ساتھ، اس کو بند کریں. میں تو کچھ سیاسی جماعتوں کو نیم جمہوری بھی نہیں سمجھتا، وہ آمرانہ جماعتیں ہیں، کیونکہ وہاں پر آپ اختلاف رائے کر ہی نہیں سکتے. تو اس لیے ان سیاسی جماعتوں کو بھی جو ہے ایک حقیقت کا آئینہ دکھانا بڑا ضروری ہے. اور اگر یہ سیاسی جماعتیں یہ سمجھیں آج کہ کل کیونکہ ہمیں مار پڑی ہے تو آج پھر ہم نے آ کے جو کل ہمیں مار رہا تھا اس کو پھینٹی لگانی ہے، تو اس طرح تو کام نہیں چلے گا. کیونکہ کل اور آج پھینٹی لگانے والا تو ایک ہی ہے. اب میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جو آپ کو پھینٹی لگاتا ہے، آپ کو ذلیل و خوار کرتا ہے، آپ پر بغاوت کے مقدمے بناتا ہے، آپ کو غدار قرار دیتا ہے، آپ اس کا گریبان پکڑ لیں. کیونکہ ہم تو ہمیشہ ایک پرامن سیاسی جدوجہد کے قائل ہیں، کیونکہ ہم قائد اعظم کے ماننے والے ہیں. انہوں نے ایک پرامن سیاسی جدوجہد سے یہ ملک بنایا، تو ہم بھی ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آپ ایک پرامن سیاسی جدوجہد کریں. تو پرامن سیاسی جدوجہد کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے کو برداشت کریں اور کچھ نکات پر ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کر کے ڈائلاگ بھی کریں. کیونکہ اگر آپ آپس میں ڈائلاگ نہیں کریں گے، مکالمہ نہیں کریں گے اور دیوار میں ٹکر مار کے اپنا سر پھاڑ کے کہیں گے میرے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو اس سے